ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات۔ وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين۔ صلوات۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم۔ الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الغر الميامين المنتجبين المقربين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی قتلہم، ولعنۃ اللہ علی ملعونہم من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بابا سے بلند صلوات۔ محترم و معزز سامعین، احباب دانش و احباب ایمان، خالق کائنات ذات لم یزل ولا یزال سورہ مبارکہ مزمل میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تمہارے اوپر گواہ ہے، ایسے ہی جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ تو اس آیہ مجیدہ میں ارسال مصطفیٰ کی تشبیہ ارسال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ہماری طرف بھیجا، ہمارے اوپر گواہ بنا کے، جو ہمارے اعمال کا گواہ ہے، جو ہمارے اور معاملات کا گواہ ہے۔ رسول اللہ اور رسول اور مومنین خود فرماتا ہے کہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اور فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو بہت ساری تشبیہات ہیں اس آیہ مجیدہ میں کہ اللہ نے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ فرعون کوئی شخص کا نام نہیں ہے، مشہور تو مصر میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک شخص کو کہتے ہیں جو مشہور ہے، لیکن فرعون کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتا تھا
انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ تو اس کا یہی قول فرعون کے معنی کو ظاہر کرتا ہے کہ فرعون وہ ہوتا ہے جو جس عہدے کا لائق نہ ہو اس عہدے کا دعوے دار بن بیٹھے، جو بھی جس عہدے کا لائق نہیں اور اس عہدے کا دعوے دار بنے وہ فرعون ہے، اور اس میں فرعونیت ہے۔ بہرحال حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ، چونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی صاحب کتاب پیغمبر اور ہمارے نبی بھی صاحب کتاب پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام بھی صاحب کلمہ پیغمبر اور ہمارے نبی بھی صاحب کلمہ پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام بھی صاحب شریعت اور ہمارے نبی بھی صاحب شریعت، موسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم پیغمبروں میں اور ہمارے پیغمبر بھی اولو العزم پیغمبروں میں۔ تو یہ تشبیہات کچھ حوالے سے بنتی ہیں، اگرچہ کہ یہ کسی ایک مورد میں تشبیہ ہوتی ہے، نہ کہ تمام مقامات اور تمام موارد میں یہ تشبیہ ہوتی ہیں۔ وجہ تشبیہ ایک ہوتی ہے، لیکن سرکار کی ذات تو بہرحال تمام انبیاء کا صحرا، تمام انبیاء کی عزت و عظمت، تمام انبیاء کے شہنشاہ اور سردار ہیں، لیکن کچھ کاموں میں خود جیسے پروردگار فرما رہا ہے کہ جیسا کہ یعنی خود اللہ ہی نے تشبیہ دی کہ جیسا ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا اس طرح تمہاری طرف بھی رسول بھیجا۔ اور جب حضرت غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے تو یہ وہ غزوہ ہے جس میں مولا علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے تھے، پیچھے مدینے میں سردار بنا کے گئے تھے، اپنا نائب بنا کے گئے تھے۔ تو جب حضرت تنہا پیچھے اور ہر سارے مرد جا رہے تھے غزوہ تبوک پہ تو حضرت غمناک ہوئے، روئے بھی صحیح۔ جب لشکر مدینے سے نکل گیا تو پیچھے کچھ منافق لوگ حضرت کو تنا اور اس طرح کے الفاظ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کو آپ پہ وہ اعتماد نہیں، اس لیے اپنے ساتھ نہیں لے گئے اور آپ کو بچوں، عورتوں اور ضعیفوں پر نیب بنا کے چلے گئے۔ حضرت کو اس بات کا دکھ ہوا اور حضرت پیچھے لشکر کے ساتھ جا ملے اور فرمایا یا رسول اللہ لوگ تو یہ کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یا علی لوگوں کو چھوڑو، اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو میرے ساتھ وہی نسبت دی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے دی تھی؟ جو میری نسبت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، تیری اور میری نسبت بھی بالکل سیم وہی ہے، مگر یہ کہ الا انہ لا نبی بعدی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت کا سسٹم چل رہا تھا اور میرے بعد نبوت کا سسٹم ختم ہو گیا ہے، ورنہ اگر نبی ہوتا تو ہی ہوتا، لیکن نبوت کے علاوہ ہر منزلت اور ہر مقام میں تو میرے ساتھ ہے، اور جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو یہ حدیث متفق ہے، حدیث منزلت۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت علی علیہ السلام کی تشبیہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی بھیڑ بکریاں چرا لیں اور اپنی بیوی جناب صفورہ کو لے کے مصر کی طرف روانہ ہو گئے، راستے میں رات ہوئی اور پھر حضرت آگ لینے کے لیے، سردیوں کا موسم تھا، بڑے تو آگے دیکھا کہ درخت ہے جس سے آگ نکل رہی ہے پتوں سے، اور پتے آگ کو نہیں جلاتے، آگ پتوں کو نہیں جلاتی اور اس سے آگ بھی نکل رہی ہے اور پتے بھی سبز ہیں۔ تو حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ سبز پتوں سے آگ نکل رہی ہے۔ تو آواز ہے یا موسیٰ تو ایک وادی مقدس میں ہے، اپنے جوتے اتار دے، میں تیرا راہ پہ
کلیم اللہ بنے، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا عصا ہے، سہارا لیتا ہوں، بھیڑوں بکریوں کو چراتا ہوں، کبھی درخت سے کچھ پتے اتارتا ہوں۔ تو فرمایا موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، فرعون بڑا طاغی ہو چکا ہوا ہے اور بہت زیادہ گمراہ، حد سے بڑھ چکا ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام رکے اور اللہ سے یہ دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد بہ اذری کہ اشرکہ فی امری۔ یہ دعا مانگی کہ پروردگارا میری زبان میں لکنت ہے، اس لکنت کو ختم کر کے میری زبان کی گرہوں کو کھول دے، اور میری زبان میں اتنی تاثیر پیدا کر کے میں بات کرتا جاؤں اور لوگ سمجھتے چلے جائیں، میرے سینے کو کشادہ فرما دے، اور میرا زور بازو، زور کمر کا زور، میرا وزیر بنا جو میرا بوجھ بانٹے، اور وہ میری اہل میں سے میرا بھائی ہارون ہو اور ان کو میرے کاموں میں شریک قرار دے۔ یہ حضرت نے دعا مانگی، اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا جانشین اور ان کا کمر کا زور وزیر بھائی بنایا۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں کہ صاحب شریعت ہیں، صاحب کلمہ ہیں اور اولو العزم ہیں، اور قرآن میں ان کا تذکرہ باقی انبیاء کی نسبت زیادہ ہے، پھر بھی وہ ایک اپنے بعد اپنا نائب بنانے کا حق نہیں رکھتے۔ اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ تم جاؤ، تو پھر ہارون علیہ السلام کو خود سے ملا لیتے، کام تو اچھا تبلیغی کام تھا نا۔ فرماتے ہیں ہارون بھائی آؤ، فرعون کو سیدھا کرنے جائیں، اسے تبلیغ کرنے جائیں، لیکن ایک اولو العزم پیغمبر بھی اپنا جانشین نہیں بنا سکتا، اور فرما رہا ہے وَاجْعَلْنِي، اے میرا اللہ تو بنا میرے لیے۔ تو لہٰذا یہ جو عہدہ الہی ہے، نبوت ہو، رسالت ہو، امامت ہو، اس کو بنانے کا حق کسی نبی کو بھی نہیں ہے۔ قرآن میں کئی مثالیں موجود ہیں۔ تو اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو ہارون جیسا بھائی نائب عطا فرمایا۔ تفسیر ثعلبی میں حضرت ابو ذر اس روایت کے راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ حج کا موسم تھا اور پھر ہم سب حج پہ آئے ہوئے تھے، اور جو آب زمزم کا کنواں تھا اس کی مڈیل پہ بیٹھ کر حضرت عبداللہ ابن عباس لوگوں کو واعظ و نصیحت اور تبلیغ اور احادیث سے سید الرسل سنا رہے تھے۔ لوگوں کا ایک رش تھا عبداللہ ابن عباس کے ارد گرد جو فرمانے سید الرسل سنا رہے تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے مجمع میں ایک شخص آیا جس نے امامے سے امامے کی تحت العنق سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ میں کہتا تھا قال رسول اللہ، وہ بھی کہتا تھا قال رسول اللہ، میں کہتا تھا قال رسول اللہ، وہ بھی فرماتا تھا قال رسول اللہ۔ میرے ساتھ حدیث رسول کو پڑھنے لگا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو میرے مقابلے میں میرے ساتھ رسول کی حدیث کو پڑھنے والے؟ تو انہوں نے اپنا چہرے سے نقاب بھی ہٹایا، فرمایا انا جندب ابن جنادہ ابو ذر غفاری، میں جندب ابن جنادہ ابو ذر غفاری ہوں، میں نے رسول سے سنا، اگر جھوٹ بولو تو میرے کان بہرے ہو جائیں، میں نے رسول کو فرماتے ہوئے دیکھا، جھوٹ بولو تو میری آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ کون فرما رہا ہے؟ وہ ابو ذر جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ میرا صحابی اتنا سچا ہے کہ جس سے بڑھ کے کوئی سچا نہیں کہ جس کا زمین نے بوجھ اٹھایا اور آسمان نے اس پہ سایہ کیا۔ اتنی صداقت کی جو سند خود رسول اللہ نے دی، اور پھر وہ اس سند کے ساتھ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر جھوٹ بولو تو میرے کان بہرے ہو جائیں، جھوٹ بولو تو میری آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ میں نے کیا سنا؟ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا کہ رسول اللہ فرماتے تھے یا علی انت قائد البرر وقاتل الفجر، اب تمام دنیا
کائنات کے نیکوکاروں کے سردار ہیں اور کائنات کے بدکاروں کے تمام جتنے بھی فاجرہ ہیں ان کے آپ قاتل ہیں. بآواز بلند صلوات پڑھیں. صلی اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد. ابو ذر فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر جو ایمان کے 8ویں درجے پہ ہیں، فرماتے ہیں کہ پھر مسجد نبوی میں ہم بیٹھے تھے، نماز ظہر ہو گئی، ہر کوئی اپنی نوافل اور تعقیبات میں مشغول ہو گئے، رسول بھی محراب مسجد میں تھے. میں دیکھ رہا تھا کہ ایک فقیر آیا جو مسجد نبوی کے دروازے پہ مانگنے لگا، کوئی اسے عطا کرنے والا نہیں تھا. اس نے آسمان کی طرف رخ کر کے شکایت کرنا شروع کی، میرا اللہ تیرے گھر میں گیا تھا، تیرے رسول کی طرف منسوب مسجد ہے، مجھے کوئی عطا کرنے والا نہیں. جب اس نے یہ شکایت کی تو حضرت ابو ذر فرماتے ہم دیکھ رہے تھے مولا حالت رکوع میں تھے. اس کی شکایت کے بعد یہ اشارہ کیا، اور وہ بھی کوئی عام فقیر نہیں لگتا تھا، وہ اشارہ سمجھ گیا اور مولا کے انگوٹھی دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کی انگوٹھی کو اتار کے چلا گیا. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں ادھر مولا نے انگوٹھی تھی، ادھر رسول پہ وحی کی کیفیت طاری ہو گئی. جب وحی ختم ہوئی تو رسول اکرم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا علیا اشدد به ازری. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے میرا اللہ تجھ سے دعا مانگی تھی، میں بھی وہ تجھ سے دعا کرتا ہوں رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کی گرہیں کھول دے، میری زبان میں اور کلام میں اتنی تاثیر پیدا کر کہ میں بات کرتا جاؤں اور لوگ سمجھتے چلے جائیں، اور میرے اس معاملہ تبلیغ کو، معاملہ رسالت کو میرے لیے آسان فرما دے، اور اس معاملہ رسالت میں مجھے ایک مددگار عطا فرما جو علی ہو اور میری آل سے ہو اور میری کمر کا زور بنے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت نے یہ دعا مانگی اور ادھر یہ آیت ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا ولی و سرپرست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ہے تمہارا ولی و سرپرست جو آمنو کا اولین مصداق ہے، نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ سے اتنی محبت کرتا ہے، نماز میں رکوع بھی کرتا رہتا ہے، زکوٰۃ بھی عطا کرتا رہتا ہے. بڑا ڈھیلا ڈھیلا نعرہ ہے، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. فرشتوں نے اپنی ریکارڈ میں لے لیا ہوگا کہ ماشاءاللہ یہاں موالی موجود ہیں، اور ہاتھ بلند کر کے، کیونکہ مولا کا بھی ہاتھ بلند کر کے رسول نے بتایا تھا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ارسال مصطفیٰ ارسال موسیٰ سے تشبیہ رکھتا ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صاحب کلمہ بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ قرآن میں 3 جگہوں پہ ذکر ہوا، سورہ شعراء، سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ. تھوڑے سے لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ. پہلے مطلب اللہ کے جب تذکرہ ہوا تو پہلے کلمے میں لفظ 1-2 چینج ہیں، ورنہ کلمہ سیم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ آیا قالوا آمنا برب عالم رب العالمین رب موسیٰ و رب ہارون. یہ کلمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے کلمے کی اللہ نے 3 جزیں بنائیں، رب آمنا،
रब्ब आलमीन, और दूसरी जुज़ रब्ब मूसा, और तीसरी जुज़ रब्ब हारून। मूसा अलैहिस्सलाम के कलमे की भी 3 जुज़ें, हमारे पैगंबर के कलमे की भी 3 जुज़ें, क्योंकि इरसाल के साथ तशबीह दी जा रही है ना। अगर 2 जुज़ें हमारे पैगंबर की होती तो ये तशबीह फिर मुकम्मल नहीं होती कि अल्लाह जब फरमाता है कि मैंने अपने रसूल को तुम्हारे ऊपर शहद बना के मूसा की तरह रसूल बना के भेजा, तो फिर तशबीहात मुआमलात में चलनी चाहिए ना, के सारे हर अम्र में। तो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने साहिब कलमा बनाया और कलमे की 3 जुज़ें, और हजरत के वो रब्ब इश्रह ली और वजअलनी वज़ीरन, और फिर रसूल अकरम का ये भी जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, खुद रसूल का भी दुआ करना। तो ये कलमे की 3 जुज़ें, मूसा अलैहिस्सलाम के पहले कलमे की पहली जुज़ अल्लाह की वहदानियत पर, और हमारे रसूल के कलमे की पहली जुज़ अल्लाह की वहदानियत पर। मूसा अलैहिस्सलाम के कलमे की दूसरी जुज़ मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर, और हमारे कलमे की दूसरी जुज़ रसूल की नबूवत और रिसालत पर। मूसा अलैहिस्सलाम के कलमे की तीसरी जुज़ हारून अलैहिस्सलाम की वज़ारत और खिलाफत पर, और हमारे कलमे की तीसरी जुज़ अली वलीउल्लाह की विलायत पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 12 जानशीन अता फरमाए, और हमारे पैगंबर को भी अल्लाह ने 12 जानशीन अता फरमाए। खुद खालिक फरमाता है वबअसना मिनहुम इस्नता अशरत रकीबा, हमने उनके 12 रकीब बनाए और 12 जानशीन करार दिए, और हमारे पैगंबर के भी अल्लाह ने 12 जानशीन बनाए। उधर मूसा अलैहिस्सलाम का 12वां ईसा गए, इधर हमारे पैगंबर का 12वां माथी गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हारून अलैहिस्सलाम को जो मौला अली अलैहिस्सलाम से तशबीह दी गई, वहाँ भी तशबीहात मिलती हैं। हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 3 बेटे अता फरमाए, शब्बर, शबीर, मुबश्शिर। और मौला अली अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने 3 बेटे अता फरमाए, हसन, हुसैन और मोहसिन। उधर बेटे हारून के थे, कहलवाए मूसा के, इधर बेटे अली के थे, कहलवाए रसूल के। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद। कि या अली की सदा खुद रसूल की जबान पे बढ़ गई। हत्ता हम तो या अली कहते हैं, कुछ तो इतने बदबख्त हैं जो कहते हैं या रसूलुल्लाह ही ना कहो। जिनको या रसूल अल्लाह बर्दाश्त नहीं, उनको या अली कहाँ बर्दाश्त। लेकिन बहरहाल चूंकि जन्नत की घंटी की आवाज है, हम तो बुलाते रहेंगे नारे हैदरी। एक नासवी कहने लगा जी, मस्जिद के माहौल को या रसूल अल्लाह का नारा खराब करता है। जो ममाती है ना, ममाती जो रसूल को नौज़बिल्लाह कहते हैं कि बस वो वफात के बाद ख़त्म हो गए, और इसी बिना पर उनके फतवे भी आ गए थे कि ये कब्र जब अंदर है ही कुछ नहीं तो फिर कब्र रखने का क्या फ़ायदा। फतावे उनके अंदर हैं, लेकिन उम्मत के डर से और मुसलमानों के डर से ये नहीं किया जा रहा कि रसूल की कब्र को कुछ कहा जाए। वरना जो मौला
سجاد علیہ السلام کی قبر کے ساتھ ہوا، مولانا امام حسن علیہ السلام کی قبر کے ساتھ ہوا، بی بی زہرا کی قبر کے ساتھ ہوا، باقی امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام کے قبور کے ساتھ ہوا، حضرت حمزہ کی قبر کے ساتھ ہوا، اور شہداء کی قبروں کے ساتھ ہوا۔ وہی حال رسول کی قبر کا بھی کر دیتے، کیونکہ فتویٰ تو ان کا سیم چل رہا تھا، لیکن وہاں رک گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بھی بدعت ہے، یا رسول اللہ بھی شرک ہے، کیونکہ اس میں یا ہے، یا بلانے کے لیے ہوتا ہے، مدد کے لیے ہوتا ہے، یا کا معنی ہوتا ہے ادعو، یا کے اندر ایک فعل عربی کا چھپا ہوا ہے، یا عربی کا لفظ ہے نا، یا معنی اے معنی ہوتا ہے ادعو، یعنی میں پکارتا ہوں۔ تو کہتے ہیں پکار تو زندہ کو ہوتی ہے، تو اس سے ہم اس کو کیسے سلام کریں جو مر گیا؟ تو ایک قبلہ مولانا فرمانے لگے، میرے ساتھ ایک بندہ حج کے سفر پہ ایسے باز کرنے لگا کہ جو مر گیا اس کو تم سلام کیوں کرتے ہو، وہ تو مر گیا۔ تو میں نے کہا قبلہ اگر محسوس نہ کریں تو آپ کے دادا جی مر گئے ہیں؟ ہاں کب سے مر گئے؟ تو میں نے ان کو کہا آپ کے دادا پہ اللہ کی لعنت ہو۔ ایک دم غصے میں آ گئے، مولانا آپ کو حیا نہیں آتی، میرے مرے ہوئے دادے پہ لعنت کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا اگر مرے ہوئے پہ لعنت جا سکتی ہے تو سلام کیوں نہیں جا سکتا؟ اگر لعنت جا سکتی ہے تو پھر سلام کو کیا رکاوٹ ہے؟ تو لاتوں کے بت کبھی باتوں سے نہیں مانتے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی جن کا نام تھا جناب خرطوم، اور اللہ نے ہمارے پیغمبر کو بھی ایک بیٹی عطا فرمائی جس کا نام تھا جناب بتول۔ بہرحال تشبیہات بہت ساری ہیں، میں نے فقط چند جملے فضائل کے بولنے تھے، وہ آپ تک پہنچا دیے۔ آپ ایک دفعہ پھر آپ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ مقصد مولا حسین جب نکلے ہیں نا کربلا سے تو فرمایا کہ میں نہ مفسد بن کے نکل رہا ہوں، بلا مفسدن بلا عشرن بلا بطرن بلا ظالم۔ یہ چاروں لفظ حضرت نے بولے، نہ میں ظالم، نہ میں مفسد ہوں، نہ میں شرارت پسند ہوں، اور نہ میں کوئی اقتدار کی لالچ میں نکلا ہوں۔ انما خرجت لطلب اصلاح امت جد رسول اللہ، میرے نکلنے کا فقط ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کروں۔ یہ مجالس، یہ جلوس، یہ ماتمداریاں، یہ عزاداریاں، یہ سارا گریہ، یہ جو ایک عزاداری کا ماحول ہوتا ہے، یہ سارا مولا کے اس فرمان کے تحت، مولا جس مقصد کے لیے نکلے اسی مقصد کے لیے عزاداری ہے نا۔ تو مولا نہ ظلم کے لیے نکلے تو ہم بھی گلی میں ظلم کے لیے تو نہیں نکلتے، ہم مظلوم کے حق میں نکلتے ہیں، مظلوم کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں اور ظالم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اور امت رسول کی اصلاح کے لیے حضرت کھڑے ہوئے اور پھر فرمایا اريد ان آمر بالمعروف، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں امر بالمعروف کروں، وانہا عن المنکر، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نہی عن المنکر کروں، واسیر سیرت جدی و ابی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں چلوں اس راستے پہ جس راستے پہ میرا نانا چلتا رہا اور جس راستے پہ میرا بابا چلتا رہا۔ یہ ہے حضرت کا مقصد۔ اور جب حضرت پھر کربلا میں پہنچے، حضرت محمد حنفیہ پیچھے رہ گئے تھے، تو ان کو وہاں ایک خط لکھا، اس میں بھی حضرت نے یہ مقصد بیان فرمایا، کأن الدنیا لم تکن کأن الآخرت لم تزل والسلام حسین بن علی۔ ایک جملہ لکھا، فرمایا بھائی محمد دنیا گویا تھی نہیں اور آخرت سے گویا کچھ زائل ہی نہیں ہوا۔ مولا حسین کی نظروں میں آخرت تھی، چونکہ مولا حسین خود آخرت کے مالک ہیں، مولا حسین کے ہاتھ میں آخرت ہے، جنت کے جوانوں کے جو سردار ہیں تو آخرت انہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ آخرت سے کچھ زائل نہیں ہوا اور دنیا تو گویا خواب
تھی ہی نہیں، لم تکن۔ تو یہی ہر شیعہ اور عزادار کا مقصد ہونا چاہیے۔ مجلس کے لیے آئے تو آخرت کو سامنے رکھے، مجلس کا بانی بنے تو آخرت کو سامنے رکھے، پڑھنے والا بنے تو آخرت کو سامنے رکھے، سامع بنے تو آخرت کو سامنے رکھے، جلوس میں نکلے تو آخرت کو سامنے رکھے۔ مقصد حسین چومو، ریا چھوڑو، دکھاوے چھوڑو، رسمی شیعہ نہ بنو۔ آج کل پتہ نہیں وہ کیا کیا رسمیں، میں نے کل یا پرسوں کی مجلس میں آپ کو شیعہ کی نشانیاں بتائی تھیں، ہم نے کوئی اپنی نشانیاں بنا رکھی ہوئی ہیں۔ ہاں، اور آج کل ساری ہندوانی رسمیں ہمارے میں آ رہی ہیں، 10 15 دھاگے، وہ ہندو رکھڑیاں باندھتے ہیں جا کے۔ تو یہ بچہ بھی دیکھیں 4 5 6 باندھے ہوئے، پر بچوں کو کیا پتا یہ کیا ہے؟ کوئی کاروبار چمکانے کے لیے 10 روپے کی دے کے وہ کتنے 10 روپے کما لے گا، اور پھر بڑے بھی نہیں کہتے بھئی یہ دھاگا کیوں باندھا، دھاگا تمہیں کون کیا دے گا، کس نبی نے باندھا، کس امام نے باندھا، کس مجتہد نے باندھا، کس عالم نے باندھا۔ جہاں سے دین لینا ہے انہیں تو نہیں باندھا یہ دھاگا۔ کچھ پروفیشنل لوگ آ کے باندھ کے آ کے ہاتھ دکھا دیتے ہیں، ہم انہیں ایکٹروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اگر ناراض نہیں ہوئے تو صلوات صلی اللہ محمد آل محمد واجب۔ بچہ ہے باندھ لیا ہے، کیا ہو گیا؟ بس یہ کیا ہو گیا؟ کس نبی یا نبی کے بیٹے نے بالیاں پہنی تھیں؟ یہ بھی شیعہ کی علامت ہے۔ جو وہ کچھ شخصیت کی ڈسکس ہمارا مقصد نہیں، ہمارا تو ایک اسلامی ماحول بنانا ڈسکس ہے۔ کوئی پہنے اس کا اپنی ثواب دیدہ، اپنے ہر کے پاس دلیل ہے، لیکن بہرحال ہمیں وہ ماحول بنانا چاہیے جو خالص شفاف عزادار کا ہے، اور کل میری نسل اور میرے بچے ایک شفاف دیندار عزادار بن کے اٹھیں، جس سے میری قبر روشن ہوتی چلی جائے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہمیں ان کی رسموں کی طرف بھی متوجہ۔ 2 دن سے میں ایک جگہ محرم پڑھ رہا ہوں، اور وہاں نا کل اور پرسوں رات دونوں شہزادوں کی شہادت پڑھی۔ جو ہماری نظر کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں، ہمیں سنتے ہیں، لیکن بہرحال جیسے میں حضرت شہزادہ علی قاسم حضرت علی اکبر کی شہادت پہن کے باہر نکلتا، باہر سے بالکل وہی ماحول کہ جو ایک شیطانی شادی کے اندر ہوتا ہے، وہ نام امام بارگاہ کا ہے، بالکل وہی ماحول، ڈھول بھی ہے، پینے بھی ہیں، ناچنا بھی ہے، خواتین بھی مکس کھڑی ہیں، وہ عزاداری ہوتی ہے، مہندی بھی ہے۔ کہاں شریعت میں لکھا ہے کہ مہندی مستحب ہے؟ میرے لیے، ان ہستیوں کے لیے تو اپنی جگہ، وہ کہاں لکھا ہے یہ گانا، یہ سیرا، ایک رسمیں ہیں، یہ گانا یہ تو ہندوانی رسم ہے، اور شریعت میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ تو ہم چلو خوبصورتی کے لیے پہن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ چیزیں، اور پھر ڈھول، یہ لاؤ لاب کے آلات، جہاں ایک دفعہ یہ بچ جائے 40 دن تک رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ ایک دفعہ جہاں گانا اولا اولاب بجتے ہیں 40 دن تک رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اور پھر عزاداری کے نام پہ، سید الشہداء کے نام پہ، جنہوں نے بھرا گھر اجاڑ دیا اسی مقصد کی، کون سمجھے گا، کون سمجھائے گا؟ کوئی بولتا ہے تو وہ مقصر ہے، وہ وہابی ہے، وہ بے دین ہے، وہ کیا ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں جو ہے۔ یہ ہے بات، اپنے رسول اور اپنے رسول کی آل کا عمل و کردار دیکھیں۔ مولا امام حسن علیہ السلام کی نشانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حسن علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حضرت حسن مثنیٰ، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ۔ حسن مثنیٰ کی
بڑے تھے، ان کی شادی مدینے میں ہو گئی تھی بی بی فاطمہ کبریٰ سے۔ یہ باتیں آپ کو نہ بتائیں تو کون بتائے گا؟ اور جو آپ کو باتیں ملتی ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے۔ تو بہرحال حضرت حسن مثنیٰ جو امام حسن علیہ السلام کے بڑے بیٹے اور جس سے حسنی سادات آج کل آپ کو نظر آتے ہیں، اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سب سے قریب ترین جو حضرت کی اولاد اور نسل کا بندہ اس بڑے صغیر کی حدود میں آیا ہوا ہے، حضرت عبداللہ غازی کراچی میں موجود ہے۔ کتنے لوگ حضرت عبداللہ غازی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں؟ حضرت حسن مثنیٰ کی نسل سے تیسرے یا چوتھے طبقے میں ہیں وہ نسل سے، پرپوتے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ غازی یہ اس پورے بر صغیر میں، پاکستان میں، یہ اس زمین پر، ہندوستان کی زمین میں ہاشمی اور اہل البیت کا فرد حضرت عبداللہ شاہ غازی نے، لیکن وہ کسی ملنگ نے کہہ دیا اور پھر کسی نے دو بند بنا دیے کہ علی کی بیٹی نہ آئی ہوئی ہیں لاہور میں، ادھر تو بسیں بھر کے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ سیاداتی ہوگی، میں نہیں کہتا کہ وہاں احترام نہ کریں، لیکن کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی عالم اور کوئی اس طرح کا کوئی بات ہمیں تو کہیں نہیں ملی کہ جو پیسے لگا کے کربلا اور شام میں علی کی بیٹی کو سلام کرنے جا سکتا ہے، وہاں علماء یہاں اپنے علاقے میں ہو کے سلام کرنے کے لیے کیوں روکتے اگر ہوتے؟ لہذا یہ کچھ تحقیقات ہیں، اور اپنے اگر اہل البیت کے گھر کے قبور کی زیارت کرنی ہے تو پھر آپ کے اپنے گھر میں عبداللہ شاہ غازی ہیں، بہت عظیم ترین شخصیت جو تبلیغ کے لیے یہاں پہنچے تھے۔ اور حجاز میں یوسف اب جانتے ہیں 1.5 لاکھ آل محمد کے ماننے والوں کو اس نے مروایا تھا، سادات کے سروں سے کنویں بھر دیے تھے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب میں تمہیں اولاد کثیر دے رہا ہوں، ورنہ دشمنوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ تو ختم کرنا اور ممکن چاہتے تھے، لیکن اللہ کا جو وعدہ تھا کہ اولاد زہرا ختم نہیں کر پائیں گے۔ تو بہرحال ان چیزوں کی طرف وہ جو رسم و رواج ہیں یہ عزاداری کے دوران، ان کا بھی ہمیں بہرحال خیال رکھنا چاہیے۔ اور ماتم وہ بھی دکھاوے کا نہیں، ماتم ایک بہت بڑی فطری عبادت ہے، فطری۔ وہ بندہ سوال کر رہا تھا کہ اہل سنت کا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام بابا کے بعد 34-35 سال گزارے، انہوں نے کتنے گھوڑے نکالے، تو یہ کہہ رہا تھا انہوں نے کتنا ماتم کیا، وہ تو بیٹے تھے، انہوں نے کتنے جلوس نکالے، وہ بیٹے ہو کے نہیں نکال رہے تھے، تم پتہ نہیں کتنے دور کے کیسے ہو اور تم یہ کر رہے ہو۔ جو غیر آتا ہے وہ یہ جملے کہہ دیتا ہے نا، ان کے لیے کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ بڑے جواب ہے۔ گھوڑا نکالنا، گھوڑا ہوتا ہے، کپڑا بھی کپڑا ہوتا ہے۔ یہی کپڑا جو فیصل آباد میں بنتا ہے، میرا لباس ہے تو میرا ہی ہے، اس کا کیا احترام ہے؟ لیکن یہی کپڑا جو اسی مطلب اپنے سوٹ سے بچا کے قرآن کا گلے بنا لیتا ہوں تو سلام کرتا ہوں، چومتا ہوں، آنکھوں میں رکھتا ہوں، اور یہی کپڑا جب غلاف کعبہ بن جاتا ہے تو وہ بھی چومنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ پاکستان سے بھی غلاف کعبہ بن کے گیا تھا، اور جب پاکستان سے غلاف کعبہ بن کے جا رہا تھا تو ابھی کعبہ پہ چڑھا نہیں تھا، شہروں میں پھرایا جا رہا تھا، فقط نام نسبت دے دی گئی تھی اس کپڑے کو کہ اس نے کعبہ پہ چڑھنا ہے، تو وہ اتنا پاکیزہ ہو گیا کہ اس کی زیارت کرائی جا رہی تھی۔ اگر ایک سواری حسین کی طرح منسوب ہو گئی تو اس کو سلام کرنا، اس کا احترام کرنا، ہم گھوڑے کو سلام نہیں کرتے، ہم نسبت کو سلام کرتے ہیں، اور یہ فطری چیز ہے۔ نسبت ہے اس گھوڑے کی مولا حسین کی طرح، وہ باوفا گھوڑا انسان نہ پہچان سکے۔ جب کسی نے کہا نا گھوڑے کو پکڑو، بلکہ عمر سعد لانتی کتے اور دنیا کے بدترین لالچی نے
کہا کہ گھوڑا پکڑو، میں نے رسول کو اس پہ سواری کرتے دیکھا، یہ مبرک ہے، تمہیں حیا نہ آئی؟ جس گھوڑے پہ رسول چڑھتے تھے اس کو بطور تبرک پکڑوا رہے ہو؟ جس نے رسول کی زبان چوس چوس کے پروان چڑھا تھا، اس پہ کیا کر رہے؟ بہرحال یہ دنیا کے عجیب کھاتے ہیں جو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھاتے ہیں لوگوں کو، اور لوگ بھی آگے کس انداز میں سمجھ جاتے ہیں۔ وہ گھوڑا جسے پکڑوانا چاہتے تھے وہ ان یزیدیوں سے کتنا افضل ہوگا، پکڑنے آئے تو اس نے 40 یزیدیوں کو اپنے سموں سے مارا۔ تم کون ہو مجھے ہاتھ لگانے والوں، میں تو حسین کی پاکیزہ سواری، اور وہ پاکیزہ سواری ان کے ہاتھ نہیں لگی تھی، صحراؤں میں چھپ گئی تھی اور کہتی تھی الظلیمہ، ہائے مظلوم۔ تم اس گھوڑے کے بارے میں کہتے ہو جسے زہرا نے دانے کھلائے تھے، تم اس گھوڑے کے بارے میں کہتے ہو جب عباس کی لاش اٹھانے گئے تو رک گیا، مولا نے دیکھا تو وہ عباس کے بازو پہ رکا ہوا، مولا یہ بازو پہ اٹھا لیجیے۔ تم اس گھوڑے پہ بات کرتے ہو جو روتا ہوا گیا اس خیمے کے دروازے پہ، نہ کسی حرم کے دروازے پہ رکا، نہ کسی بہن کے دروازے پہ رکا، وہاں گیا جہاں چھوٹی بچی بابا سے بڑا پیار کرتی۔ تو وہاں انہیں خبر دینے گیا۔ ہم تو اس نسبت کو سلام کرتے ہیں، ہم کوئی یہ نہیں ہے کہ بے عقلے ہیں، بے سمجھے ہیں، ہمیں جذباتی نہ سمجھ۔ ہماری محبت کرنے کا بھی ایک قاعدہ اور اصول ہے، اور ہمارا نفرت کرنے کا بھی ایک قاعدہ اور اصول ہے۔ اگر محبت کے اصول اور قاعدے پہ یزید کا بیٹا بھی آ جائے تو ہم اسے سلام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یزید کا بیٹا تھا نا جس کا نام معاویہ بن یزید تھا، جب یزید فی النار ہوا 64 ہجری میں، تو یزید کے بیٹے کو اس مسند اموی خاندان کے حوالے سے مسند کا مالک بنایا گیا، چونکہ یزید کا بیٹا ہے، جیسے معاویہ کا بیٹا یزید، تو یزید کا بیٹا پھر اس نے اپنے بابا والا نام رکھا تھا معاویہ۔ اس نے جب سب نے بٹھایا بھئی تم اپنے بابے کی مسند پہ آؤ، وہ آتے ہی اپنے باپے اور دادے پہ لعنت کرتا ہے۔ سب نے لکھا یزید کا بیٹا جو معاویہ بن یزید تھا، جیسے اس ممبر پہ آیا پہلے تو کہا میں اس نجس ممبر پہ بیٹھتا ہی نہیں۔ کیونکہ اس پہ وہ بیٹھتا تھا جو اسلام کی دھجیاں اڑاتا تھا، اپنے سے ہی سب کچھ ہو رہا تھا نا۔ پھر انہوں نے کہا میرے نزدیک تو یہ ہے کہ میرا دادا اور میرا بابا حق پہ نہیں تھے، اس مسند کے اصلی وارث تو علی و حسن و حسین تھے۔ کون کہہ رہا تھا؟ یزید کا بیٹا کہہ رہا تھا۔ تو اس یزید کے بیٹے کو سلام کریں گے یا نہیں؟ اور 40 دن یا بقول 5 مہینے سے زیادہ انہیں اس مسند پہ کسی نے نہیں بیٹھنے دیا تھا، کیونکہ اس کے دل میں حسین ہے۔ بھئی وہ تو یزید کا بیٹا تھا، اسے کیوں قتل کر رہے ہو؟ 40 دنوں کے بعد اسے مرا کے گڑھے میں ڈال دیا تھا، اور حکومت آل مروان کی طرف چلی گئی تھی۔ آل ابو سفیان سے نکل کر آل مروان کی طرف چلی گئی تھی، اور انہوں نے پھر گیند کی طرح آل مروان نے اسے چلایا، پکایا اور دوڑایا، اور اس طرح مولا امام زین العابدین علیہ السلام دیکھتے رہے کہ ظلم اس امت پہ، اور پھر انہوں نے ہی حجاج بن یوسف جیسا ظالم بندہ اس قوم پہ اور اس مسلمانوں پہ مسلط کیا تھا، جس نے اتنے بندوں کو آتے ہی مروا دیا تھا۔ دوبارہ یہ وہ تاریخی حقائق ہیں جن کو ہمیں بہرحال متوجہ ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری محبت بھی اصولی ہے اور ہماری نفرت بھی اصولی ہے۔ محبت کرنے پہ آتے ہیں اور وہ ان اصولوں پہ یزید کا بیٹا بھی آتا ہے تو اسے سلام کرتے ہیں۔ اگر ہمارے محبت کے اصولوں پہ رسول کا چچا نہیں آتا تو ہم اس کو بھی نفرت کرتے، لعنت کرتے۔ ابو لہب پہ لعنت کرتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، جب اللہ فرما رہا ہے تیرے ہاتھ شل ہو جائیں اور ٹوٹ جائیں ابو لہب،
تو پھر ہم کون ہیں؟ چونکہ ہم تو الہی دین کے پرستار اور ماننے والے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف بہرحال ہمیں متوجہ رہنا چاہیے۔ باواز بولا صلی اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد اللہم یا علی زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد اللہم صلی علی محمد آلہ۔ غیروں کے اعتراض اپنی جگہ، لیکن اپنے اوپر جو ہمارے اپنے ہوئی کے اعتراض اور خود ہم اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، انہیں بھی عزاداری سے عزاداری میں ان کو ان اعتراضات کے جوابات یا نقائص ہیں تو ان نقائص کو بہرحال نکلنا چاہیے، جن کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ پڑھا لکھا تھا اور زمانہ آ گیا ہے، تحقیق کا زمانہ آ گیا ہے، دنیا سمارٹ ہو کے ایک ہتھیلی میں آ گئی ہے، اور اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ 100 کتاب چھانے۔ اب گوگل اتنا ذہین ہو گیا ہے کہ ایک لحظے میں آپ کو 100 سے زیادہ کتابوں کا نتیجہ دے کے رکھ دیتا ہے، اور یہ سب لوگ کر سکتے ہیں اور تحقیق کریں کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے، جائز کریں ناجائز سے بچیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم عبادت کرتے کرتے ناجائز کر رہے ہیں، جو ناجائز ہوتی ہے اس کا ثواب نہیں ہوتا۔ کون سی عبادت ہے کہ جو اللہ کی قربت سے ہٹ کے کی جاتی ہے؟ قربتاً اللہ، ہر عبادت میں قربتاً شرط ہے۔ مجلس میں آؤں تو قربتاً اللہ، نماز پڑھوں تو قربتاً اللہ، صدقہ دوں تو قربتاً اللہ، خیرات کروں تو قربتاً اللہ، جو بھی نیکی ہے قربتاً اللہ۔ وہ کل میں نے آیت پڑھی تھی نا، جب بی بی کے عظمت کے حوالے سے سورہ دہر آئی تھی، تو کیوں آئی تھی؟ انہوں نے انما نطعمکم لوجہ اللہ، لوجہ اللہ کھلایا تھا، تو قرآن کا گلدستہ ان کی شان میں آیا تھا۔ اگر شکریہ کے لیے کھلاتے یا ایسے دنیا کی رکھ رکھی کے لیے کھلاتے مسکین غریب اسیر کو، تو کبھی آیتوں کا یہ گلدستہ سورہ دہر کی شکل میں نہ آتا۔ تو اس حوالے سے تو بہرحال ہم جانتے پہچانتے ہیں کہ خلوص ہوگا جتنا اتنا زیادہ ہمیں ثواب ملے گا۔ تو آپ ہلکے کی زینت بنیں، جلوس میں جائیں، عزاداری کی کسی محفل میں آئیں، حتیٰ خیرات کریں، کالا لباس پہنیں، سر میں خاک ڈالیں، ماتم کریں، روئیں، اور جو عزاداری کے جتنے مراسم ہیں جائز ان سب کو انجام دیں، لیکن قربتاً اللہ، لوجہ اللہ۔ جو اس بات کو سمجھ رہا ہے باواز بلند صلی اللہ بس ختم کر چکا، کل بھی لمبا پڑ گیا تھا، آج بھی نہ ہو جائے، بس 1 گھنٹے میں ختم کرتا ہوں۔ آخری جملے وہ یہ کہ حضرت نے اپنی زندگی کا خلاصہ کربلا میں دکھایا، اور اپنی زندگی کا خلاصہ در حقیقت رسول کی زندگی کا خلاصہ تھا۔ مولا حسین علیہ السلام نے جو کچھ کربلا میں دکھایا وہ رسول کی زندگی کا خلاصہ کر رہے تھے۔ رسول اکرم نے اپنے انداز اور محاذ جو بدلے وہ 4 تھے، اسلام پھیلانے کے لیے، بچانے کے لیے، ان کو آگے کائنات تک پہنچانے کے لیے۔ رسول اکرم سے بڑھ کے کوئی مبلغ تھا ہی نہیں، نہ ہوگا۔ تو انہوں نے 4 انداز اپنائے۔ پہلا انداز تھا ہجرت، مکہ چھوڑ دیا۔ تم اگر ہمیں مکے میں کام نہیں کرنے دیتے، ہم اپنے مقصد سے ہٹنے والے تو نہیں ہیں، ہم پلیٹ فارم تبدیل کر لیں گے، یہاں کام نہیں کرنے دیتے، ہم مدینے چلے جاتے، مکہ چھوڑ دیا۔ پھر مدینے میں بھی یہ پیچھے آ گئے، پتہ چلا رسول کی جان کے دشمن نہیں تھے، رسول کے مشن کے دشمن تھے۔ جان کے ہوتے تو چلو شہر چھوڑ گیا، چلا گیا، لیکن چونکہ مشن کے دشمن تھے، وہاں بھی مٹانا چاہتے تھے، پہنچ گئے۔ بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، خیبر ہوئی، جنگیں۔ حضرت نے
جہاد کر کے دوسرا انداز اپنایا۔ تیسرا انداز، اس 10 سالہ مدنی زندگی میں چھوٹی بڑی آپ تاریخ پڑھیں 80 جنگیں بنتی ہیں، علامہ ذیشان حیدر جوادی نے گنوائی بھی 80 جنگیں چھوٹی بڑی۔ جو 80 جنگیں کر چکا ہو پھر بھی کوئی صلح کی بات بچتی ہے، لیکن یہ قلب رسول تھا۔ جب فتح مکہ کے وقت فاتح ہو کے آئے نا تو فرمایا 2 جگہوں پہ جانے والوں کو امان ہے، ایک جو خانہ کعبہ میں جائے اور جو ابو سفیان کے گھر میں جائے۔ اپنے دشمن کے گھر کو امان کی جگہ بنا رہے تھے کہ ہم سے اور کیا چاہتے ہو، ہم تو آپ کے گھر کو امن کی جگہ بنا رہے تھے۔ لہذا صلح حدیبیہ جب ہو رہی تھی نا تو خود کچھ اپنے لوگوں کو حضرت کی رسالت پہ شک ہونے لگا تھا۔ حضرت اتنی مظلومیت کی سیاست اپنا رہے تھے اور اتنا نیچے آ گئے تھے اسلام کو آگے لے جانے کے لیے کہ لوگوں کو رسول کی رسالت پہ شک ہونے لگا تھا۔ مولا علی لکھنے والے تھے، رسول لکھوانے والے تھے، کفار مکہ تھے اور مسلمان تھے۔ حدیبیہ کے مقام پہ صلح ہوئی، شرائط لکھے گئے۔ پہلی شرط انہوں نے یہ کہی کہ اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ ہٹا دو، صرف لکھو محمد ابن عبداللہ۔ حضرت فرمایا ہٹا دو۔ جس رسالت کے پہنچانے کے لیے سب کام کر رہے تھے فرمایا ہٹا دو، لکھو محمد ابن عبداللہ۔ اچھا انہوں نے کہا ہمارا اگر کوئی مکہ سے مدینے ہے تو تمہیں واپس کرنا ہوگا، فرمایا واپس کر دیں گے۔ اچھا تمہارا اگر کوئی مدینے سے مکے میں آیا ان دنوں میں تو ہم واپس نہیں کریں گے، فرمایا نہ کرنا۔ یعنی بات مانتے چلے جا رہے تھے۔ اتنی وجہ سے تو کچھ لوگوں کو شک ہو رہا تھا کہ یہ رسول کیا کر رہے ہیں۔ تو رسول در حقیقت مظلومیت کی سیاست اپنا کے یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ مظلوم کی زندگی بڑی ہوتی ہے اور ظالم آوارہ وطن ہو جاتا ہے۔ ظالم کو تو منہ چھپانے کی جگہ ہی کہیں نہیں ملتی، اور کیا کرو گے ہمارے ساتھ۔ اور بالآخر پھر تھوڑے ہی دنوں میں مکہ فتح کر لیا اور اپنے دشمن کے گھر کو امن کی جگہ قرار دے دیا۔ حضرت نے صلح کا تیسرا انداز بنایا۔ چوتھا انداز حضرت کا تھا مباہلہ۔ مباہلہ شیعوں کا ہے، بولو نا، عید مباہلہ مناتے ہو یا نہیں؟ یہ شیعوں کی ہے۔ چلو غدیر تو ہمارے کھاتے میں ڈال دی، کیوں کہ اس میں ہمارے امام کی ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ دیکھیں غدیر کا نام آیا ہے، یہاں تک نعرہ آیا ہے، ایسے مل کے سارے نعرہ حیدری۔ باہر والوں نے پھر بھی ہاتھ اٹھے نہیں کیے، پھر نعرہ حیدری۔ تو غدیر ہمارے کھاتے میں آ گیا۔ لیکن مباہلہ میں کیا ہوا تھا؟ میں مباہلہ نہیں پڑھتا، بتا ایک جملہ۔ مباہلہ میں کیا ہوا تھا؟ مباہلہ میں مقابلے میں عیسائی تھے نا، اور عیسائی کیا کہتے تھے کہ 3 خدائیں، تثلیث کے نظریے کے قائل تھے، 3 خداؤں کے، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ اور اللہ، یہ 3 خدائیں اللہ کا خاندان بنا کے، تینوں کو بیٹا بیوی بنا کے، اور ایک عجیب قسم کا توحید تو ہمارے پاس ہے نا، وہ تو تثلیث کے قائل تھے، اللہ کی وحدانیت پہ حملہ کرنے والے تھے۔ جس ایجنڈے کو سارے انبیاء لائے تھے اس کے خلاف عیسائی تھے اور ہیں۔ اللہ کی توحید کے خلاف تھے کہ 3 خدائیں ایک دوسرے میں جم ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کے ان کے اپنے عجیب و غریب نظریات ہیں۔ تو مباہلہ میں یہی سمجھایا جا رہا تھا نا۔ پہلے تو حضرت نے سمجھایا کہ تم جو کہتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر باپ تو ایک ہے، آدم علیہ السلام کی تو نہ باپ ہے نہ ماں، پھر ان کو پہلے اللہ کا بیٹا مانو۔ بات ذہن میں آتی تو سمجھتے، نہیں سمجھے۔ پھر حضرت نے فرمایا، انہوں نے خود فرمایا تھا انی عبداللہ، 3 دن کے تھے جو اپنی گواہی دی تھی، ورنہ تو حضرت مریم کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے یہ۔
اللہ حضرت نے خود بول کے بتایا تھا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، صاحب شریعت انجیل کا مالک بنایا ہے۔ پہلے دن تیسرے دن سے اعلان کر دیا تھا، اور حضرت مریم سے ہٹ گئے کہ یہ واقعی معجزہ ہے۔ اور پھر یہ سمجھ کر یعنی نبی اللہ کا بندہ حضرت کے نام سے سن کر پھر بھی کہتے اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ اللہ کے دشمن تھے عیسائی۔ اور حضرت سے آگے بات کرنے، حضرت نے فرمایا ایسے تم نہیں، میں تو یہ دلیلیں کہہ سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ علم سے نہیں مانیں گے، ان سے کہو آ جاؤ ان میدان میں، جو اٹھا ہوگا اس پہ لعنت کریں گے۔ وہی نا جو لاتوں کے بت باتوں سے، یہ عیسائیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، تم یہ بات مانتے تو ہو نہیں، پھر اس میدان میں آ جاؤ، اور کوئی لڑائی تلوار چلوار بھی نہیں، وہاں صرف لعنت کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو پتہ چلا لعنت ہم نے اللہ سے لی ہے، خود قرآن کا، اور یہ اس لعنت میں اسی لعنت کے صدقے میں اسلام کا بڑا معرکہ سر ہوا، جو علی مولا کی تلوار سے نہیں بلکہ ان کی صداقت اور کردار سے سر ہوا۔ بہرحال مبالغہ میں کیا ہوا تھا، عیسائی تھے، اللہ کے قائل نہیں تھے، تین خداؤں کے قائل تھے۔ پنجتن پاک نے عیسائیوں کو یہی بتایا نا اپنے کردار سے کہ اللہ ایک ہے، اللہ تو مباہلہ توحید کی فتح کا دن ہے، لیکن آپ کے کھاتے میں کیوں ڈال دیا؟ کون ہے جو توحید کو مسلمان اور توحید نہ مانے؟ مباہلہ میں توحید بچی تھی اور بچائی تھی تو کہ پنجتن پاک نے، تو لہذا آپ کو بھی فخر سے سر بلند کرنا چاہیے، جتنا شکر ادا کریں تھوڑا ہے کہ اللہ نے پنجتن پاک سے آپ کا رابطہ رکھا ہوا ہے۔ ہاں، پنجتن پاک جس کو علت غائب کائنات بنایا، تو حضرت نے بھی آخری انداز مباہلہ اپنایا۔ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم زور بازو سے جیت رہے ہیں، ہم تلوار سے جی رہے ہیں؟ نہیں، ہم تلوار سے نہیں بلکہ مبالغہ میں آ کے ہم بتانا چاہتے ہیں اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تم ذرا آؤ تو صحیح نا ہمارے مقابلے میں، یہ ہاتھ تو اوپر کرنے دو، پھر دیکھو عیسائیوں تمہارا حال کیا ہوتا ہے۔ لیکن عیسائی سمجھدار تھے، دور سے آتے ہوئے چہرے دیکھ کے تڑپنے لگے۔ یافس عبد المسیح کہنے لگا یہ چہرے جو دیکھ رہا ہوں نا، اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے۔ خبردار عیسائیوں، ان کے مقابلے میں نہ آنا، بچہ عیسائیوں کا بھی نہیں بچے گا۔ آج کوئی عیسائیوں پہ لعنت کرتا ہے کوئی فرقہ؟ بلکہ ہمارے مجتہدوں کا تو یہ فتویٰ ہے کہ عیسائی پاک ہیں، عیسائیوں کے ساتھ اب کھانا کھا سکتے ہیں، صاحب شریعت نبی کو مانتے ہیں، تھوڑے سے کمیاں تو ہیں، لیکن جس طرح مجوسی، خارجی، ہندو، ناسبی وہ کافر اور نجس ہوتے ہیں، اس طرح اہل کتاب عیسائی نہیں ہوتے، اور اہل کتاب عورت سے اب نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو بہرحال مسائل ہیں، تو عیسائیوں پہ کوئی فرقہ لعنت نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان ہستیوں کے مقابلے میں آنے سے ہٹ گئے تھے۔ جو ان کے مقابلے سے ہٹے وہ لعنت سے بچ جاتا ہے، جو ان کا مقابلہ کرے لعنت اس کی مقدر اور قسمت بن جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چار انداز مولا حسین نے بھی اپنائے۔ فرمایا جو تھا نا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر رسول کو دیکھنا ہے تو کربلا میں آؤ۔ حسین آئے ہوئے ہیں نانے کی زندگی کا خلاصہ کرنے۔ میں نے جو نانے کی زبان چوس کے پروان چڑھا تھا، میں نے جو مہر نبوت پہ سواری کی تھی اور سجدے کو لمبا کرایا تھا، ہاں اس کا حق ادا کرنا تھا یا نہیں؟ نانا آپ نے مکہ چھوڑا، میں نے آپ کی قبر کو چھوڑا۔
ماں کی قبر کو چھوڑا۔ مدینہ چھوڑنا کوئی آسان نہیں تھا۔ حاجی اللہ تمہیں لے جائے بار بار۔ میں نے خود دیکھا، میں بھی دیکھ رہا تھا، جب مدینے سے بس مکے کی طرف آتی ہے نا تو ان پہاڑوں گھاٹیوں سے گزرتی ہے تو ہر بندہ گنبد خضرا کی طرف پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا۔ حاجی تجھے اس گنبد خضرا کا اتنا پیار اور محبت ہے کہ جب تک نظر آئے اس کو دیکھتا رہتا ہے۔ ہاں، جو اس کا خون تھا، جس نے اسے پالا تھا، جس کا گوشت ہڈیاں ہوئی تھی، اس کے لیے چھوڑنا آسان تھا؟ بڑا مشکل تھا۔ بہرحال نانے نے جو مکہ چھوڑا تھا، نانا میں بھی دین کے لیے ہجرت کر رہا ہوں نانا، لیکن آپ اکیلے گئے تھے، میں زہرا جائیوں کو ساتھ لے گیا۔ فاطمہ کو مولا علی تیسرے دن مدینے لے گئے تھے جب حالات بہتر ہو گئے تھے، جب وہ اپنی فوجی وغیرہ لے لو کے گھر بیٹھ گئے تھے۔ اس وقت مولا نے پھر بھی تلوار اٹھائی ہوئی تھی اور پورے نظام کے ساتھ بیویوں کو لے کے مدینہ کی طرف گئے تھے، لیکن جب زہرا کا لال جا رہا ہے تو کچھ ان کا انداز نرالا تھا۔ لیکن نانا نے ہجرت کی، میں بھی ہجرت کی۔ دوسرا انداز، نانا نے جہاد کیا، میں بھی جہاد کروں گا۔ نانا آپ کے جہاد کے لیے صفیں صحابہ کی لگی ہوتی تھیں، علی جیسے حیدر کلار کی ذوالفقار کا سایہ ہوتا تھا، پانی پی کے جہاد کرتے تھے۔ آج ذرا میرا جہاد دیکھنا کربلا۔ المان الحفیظ، 3 دن کی بھوک، 3 دن کی پیاس، لاشیں اٹھا اٹھا کے کمر ٹوٹی ہوئی۔ جہاد حسین پہ نگاہ تو کر، کیسا جہاد کیا۔ المان حدیں کراس کر دی مولا حسین۔ آج تک کیوں فرشتے رو رہے ہیں کربلا میں؟ 70,000 ملائکہ ہر روز آتے ہیں، صبح شام کو پھر آتے ہیں دوسرے، جو پہلے دن آئے تھے آج تک ان کی باری نہیں آئی۔ محبت الملائکہ ہے گنبد حسینی، ملائکہ کے اترنے کی جگہ ہے۔ اور جب یہ 70,000 ملائکہ آ رہے ہوتے ہیں نا تو حوران جنت کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں ہماری باری آ گئی کربلا کی۔ اللہ نے ہمیں خوش قسمت بنایا، ہم جا رہے ہیں کربلا۔ حوران جنت کہتے ہیں پھر ہمارے لیے تحفہ تو لانا۔ کیا کہا؟ اس خاک کو لانا جس میں حسین کا خون ملا۔ تو اس خاک کو سمجھتا کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا حسین کے خون کی عظمت کا؟ اس لیے تو جب حسین کو لاتے مار رہا تھا تو اس کی خاک کو لات مارنے میں تمہیں کیا عجیب لگے؟ جو مولا حسین کو کی توہین کی جا رہی تھی اور حرمت رسول کا لحاظ نہیں کیا جا رہا تھا، تو ان کی خاک کی بھی توہین جنہوں نے کی تھی اور آج وہ بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال مولا نے جہاد۔ تیسرا انداز، نانا نے صلح کی تھی، آخر دم تک اپنا امامہ دکھاتے رہے، کہتے رہے ہو مسلمانوں حیا کرو، اسے مارنے آئے ہو جس نے رسول کا امامہ پہنے ہوئے، اسے مارنے آئے ہو جس نے زہرا کا دودھ پیا ہوا ہے، اسے مارنے آئے ہو جو رسول کا بیٹا ہے، جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، جو آخرت کا مالک ہے۔ نہیں مانے۔ صلح کے لیے مولا نے تو ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک بھی کہہ دیا میرا راستہ چھوڑ دو، میں ہندوستان چلا جاتا ہوں، میں پہاڑوں میں چھپ جاتا ہوں، میرا راستہ چھوڑ دو۔ نہ چھوڑا راستہ۔ چوتھا انداز، نانا نے مباہلہ کیا تھا، میں بھی مباہلہ کروں گا۔ مباہلہ میں کیا ہوا تھا؟ حسین کو گودی میں اٹھا کے گئے تھے، 2 سال کے تھے، کہا تھا حسین آ عیسائیت کے مقابلے میں میری صداقت کی گواہی دے۔ تو کربلا میں بھی مولا حسین نے علی اصغر کو اٹھا لیا، میں نے نانے کی گواہی دی تھی، آؤ میرا لال تو بھی میری صداقت کی گواہی دے۔ عزادارو، یہ چاروں انداز کربلا میں دکھائے اور سارے انداز اپنا لیے نا، جب کوئی نہ مانا تو بالآخر وہ وقت آیا کہ سارے دے بیٹھا اپنے جان سارا، بچ گئے جوانان بنی ہاشم۔
وہ ایک دوسرے پہ قربان ہونے لگے، معانقہ کرنے لگے، آخری سلام کرنے لگے۔ تو اب سب سے پہلے کون بڑا؟ وہ بڑا جسے اللہ نے رسول کی شکل عطا کی ہوئی تھی۔ اور جوانی میں بھی مولا حسین نے اگر رسول کی شکل دیکھی ہے تو علی اکبر کے چہرے میں، کیونکہ جب مولا حسین پیدا ہوئے تھے تو حضرت رسول اکرم بوڑھے تھے، 50 سال سے 55-57 سال کے تھے، اور 57 سال میں تو داڑھی سفید ہوتی ہے۔ اگر رسول کی جوانی کی شکل خود حسین نے بھی دیکھی ہے تو علی اکبر کے چہرے پہ دیکھی ہے۔ اور حضرت یہ فرماتے تھے، میرا اللہ کلنا اذا اشتقنا الی زیارت نبی، میرا اللہ جب ہمیں تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا ہم علی اکبر کو سامنے بٹھاتے، زرنا الی، علی اکبر کی زیارت کرتے رہتے، ہمیں تیرے نبی کی زیارت کا سواب ملے۔ ایک جنت کے جوانوں کا سردار علی اکبر کے چہرے میں رسول دیکھتا تھا، اور عاشق علی اکبر تھے مولا حسین۔ میں نے ایک عالم سے سنا کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب کربلا سے شام و کوفے کی طرف سر جا رہے تھے نا، یہ لانتی کیا کرتے، دن کو سروں کو نوکے نیزہ پہ چڑھو لیتے، سر میں نیزہ مارتے اور وہ سر سیدھا کر دیتے، اور سارا دن اس لوہے کی انی پہ سر گھماتے رہتے، ماؤں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، سروں کا تماشا لوگ دیکھتے رہتے۔ شام کو یہ سر اتار کے نیزے سے صندوق میں رکھ لیتے۔ ایک دن کسی یزیدی جس کے ہاتھ میں حضرت علی اکبر کی سانگ تھی، اس نے صندوق میں رکھا، کھولا صبح تو اندر سر نہیں تھا، حضرت مولا حسین کا سر نہیں تھا۔ حضرت مولا سجاد کے پاس آئے کہ آپ کے بابے کا سر صندوق میں نہیں ہے، کہاں ہے بتاؤ؟ فرمایا تمہارے ہاتھ میں تھا، مجھ سے کیا پوچھے، میرا بابا تو تمہارے ہاتھ میں تھا۔ کہا نہیں بتاؤ۔ فرمایا بتاؤ میرے علی اکبر کے سر والی صندوق کون سے؟ جب اسے کھولا گیا تو سر ادھر آیا ہوا تھا، رخسانے پہ رخسانہ رکھا ہوا تھا، اور میرا اللہ کے بچوں بڑا پیارا تھا میرے سب سے پہلا جواب علی اکبر کہنے لگا بابا حالی رخصائی الموت، موت کی اجازت ہے۔ بڑا جملہ تھا، موت کی اجازت ہے۔ اللہ جانے کیسے برداشت کیا حسین۔ آیت اللہ خامنائی فرماتے ہیں جتنا جلدی علی اکبر کو اجازت دی نا، اتنا کسی کو نہیں، ہر ایک کو روکا، انکار کیا، لیکن علی اکبر نے جیسے مانگی اجازت کہا جاؤ بیٹا اللہ کے دین میں قربان۔ لیکن بیویوں سے اجازت لیتا جا۔ پہلا جوان جنازہ بن کے آیا ہے زہرا جان۔ پہلے تو سارے شیعہ و انصار تھے نا، انہیں تو بیویوں میں نہیں آنا تھا نا۔ بنی ہاشم کا پہلا جوان تھا جس نے کفن پہنا ہوا تھا، خوبصورت تو پھر علی اکبر تھا۔ ایک خیمے میں بیویاں اکٹھی ہوئی، علی اکبر کا آلہ ڈالا، کوئی پلو پکڑتی تھی، کوئی پہلو پکڑتی تھی، کوئی ماتم کرتی تھی، آواز آتی تھی یا علی اکبر ارحم غربتنا، علی اکبر ہماری غربت پہ رحم تو کرو، یہ کوئی مدینہ تو نہیں، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ رضادارو علی اکبر نے بڑی مشکل سے اجازت لی۔ اللہ نہ کرے کوئی جوان تڑپ جائے،
جب جوان فوت ہوتا ہے اس کا جنازہ تیار ہوتا ہے نا تو رشتہ دار کہتے ہیں کسی نرم دل آدمی کو اندر بھیجو، اس لیے کہ ماں سے جوان کا جنازہ لینا آسان نہیں ہے، بہنوں سے جوان کا جنازہ لینا آسان نہیں ہے۔ ماں گر جاتی ہے، بہنیں پایا پکڑ لیتی ہیں، نہیں دیتی ماں جنازہ جوان کا، بہنیں جنازہ نہیں دیتی۔ عزاداروں جنازہ بن کے آیا ہے، اللہ جانے سکینہ کا کیا حال ہے، اللہ جانے فاطمہ کبریٰ کا کیا حال ہے، جس نے پالا ہے اس کا کیا حال ہے، بوڑھی ماں کا کیا حال ہے۔ بین کرتی رہی، روتی رہی، بڑی مشکل سے یہ جملے کہہ کے بہ آئے، ابھی بھی ہو تم اللہ کے حوالے، میری جوانی کی نانے کے دین کو ضرورت پڑ گئی، تم جانو اللہ جانے، میرا آخری سلام کر کے باہر آئے۔ روایت کہتی ہے حضرت علی زین العابدین سے ملنے بھی گئے، بیمار تھے۔ جب حضرت مولا سجاد نے بھائی کو ملنا ہوا دیکھا اس حالت میں تو میں نے پڑھا نہیں، بہرحال کچھ علماء اس کو پڑھتے ہیں، مصیبت کا جملہ ہے۔ مولا سجاد نے فرمایا اے بھائی علی اکبر اپنا لباس مجھے دے، میرا لباس آپ پہن۔ فرمایا او میرے بھائی سجاد، جن جگہ تم نے شہید ہونا اس ذمہ داری کو میں ادا نہیں کر سکتا۔ عزاداروں الوداع ہو گیا، مولا علی اکبر باہر آئے اور مولا حسین نے الا نظر یائس ایک مایوس نگاہوں سے دیکھا، جوانی مینا کی طرف قربانی بن کے جا رہی ہے، مایوس نگاہوں سے دیکھا۔ فرمایا ہوگا نا ہو جاتے ابراہیم آپ تو حضرت اسماعیل کو لٹاتے وقت ہاتھوں پہ پٹی باندھ رہا ہے، میری قربانی بھی تیار ہو چکے، جاؤ علی اکبر، لیکن ایک احسان کرنا علی اکبر، جب تک تمہیں بوڑھا باپ نظر آتا رہے پلٹ پلٹ کے دیکھنا، مجھے اپنی زیارت کرائے۔ علی اکبر مڑ مڑ کے دیکھتا رہا، عزاداروں دیکھا تو جیسے ہی تھوڑی دیر میں علی اکبر فوجوں میں گم ہو گیا، مولا حسین نے ہاتھ اٹھائے، اپنی ریش سفید کے قریب لگائے، آسمان کی طرف رخ کر کے فرمایا اللہم اشہد ہؤلاء القوم ھذا غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ میرا اللہ تیری طرف اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو بولنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں تیرے رسول کی شبیہ ہے، شبیہ پیغمبر آ رہا ہے میرا اللہ۔ چلے گئے شبیہ پیغمبر، 120 ملونوں کو فنار کیا، 120 ملونوں کو فنار پہلے حملے میں کیا، خیبر کے نقشے الٹ کے رکھ دی ہاشمی جوان نے۔ زاداروں جو 120 کو مارتا ہے اسے خود بھی تو زخم آتے ہیں، زخمی ہوا حضرت علی اکبر، خون بہا تو پیاس لگی، دل گھٹا، بابا یاد آیا، بچپن یاد آ گیا حضرت علی اکبر، میں چھوٹا سا تھا، بابے نے مجھے گودی میں بٹھایا ہوا تھا، مجھ سے کھیل رہے تھے تو میں نے کہا بابا انگور تو کھلاؤ، بابا نے جنت سے انگور منگوا دیے تھے کیونکہ جب انگوروں کا موسم نہیں تھا، اس وقت تو میں نے کوئی کام ہی نہیں کیا تھا، مجھے بابا نے جنت سے انگور منگوا دیے تھے، اب تو میں 120 کو مار چکا ہوں، بابا سے انعام تو لوں۔ علی اکبر نے گھوڑا واپس موڑا، اللہ تمہیں کربلا دکھائے وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ جب باپ بیٹے کو واپس آتے دیکھا، مولا بھی گھوڑا لے کے آگے بڑھے، دونوں باپ بیٹا قریب آئے، فرمایا بابا انعام مانگنا چاہتا ہوں۔
کہا بیٹا ذرا سوچ کے مانگنا، یہ کربلا ہے، حسین غریب ہے، امتحان کا وقت ہے، معجزے کا وقت ہے نہیں۔ کہا بابا کچھ نہیں مانگتا، اور بس اتنا العطش قد قتلنی وثقل الحدید قد اجہدنی، بابا پیاس نے مار مٹایا ہے، لوہے کا بوجھ اٹھایا نہیں جاتا، ایک گھونٹ پانی کا دے دو، بس ایک گھونٹ پانی مانگتا ہوں۔ پانی تو تھا نہیں، معجزہ دکھانا نہیں تھا۔ فرمایا یا بنیا اتنو منی، او میرا لال میرے قریب آ۔ علی اکبر قریب ہوئے، فرمایا اور قریب آ۔ جب اور قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، ایک رسول کا بیٹا ہے، ایک ہم شکل پیغمبر ہے، دونوں چہرے جب ملے نا، فرمایا اپنا منہ کھول کے اپنی زبان میرے منہ میں داخل فرما۔ عزادارو جیسے علی اکبر نے بابے کے منہ میں زبان دی، فوراً نکال کے فرمایا بابا لسان کا ہے بس میرے لسانی، تو مجھ سے زیادہ پیاسا، تیری زبان تو مجھ سے زیادہ خوش۔ عزادارو اللہ نوازوں پہ رحمت نازل، آج ایک دن کا مہمان بچ گیا ہے زہرا۔ آئے گی زہرا تمہارے آنسو لے لیں، اپنی آوازیں آزاد کر دو، اس جوان کی شہادت پڑھنے لگاؤ جس نے حسین کی آنکھوں کا نور لے لیا تھا، جس کے جنازے پہ زینب نے خیمہ چھوڑ دیا تھا، جس کے جنازے پہ آنے کے لیے حسین گر گئے تھے۔ بڑا نقصان ہوا تھا اس میں آل محمد کا زادار۔ بابا سے کہہ رہے بابا پیاس نے مار مکایا، بابا نے زبان دی تو کہا بابا تو مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ بابا نے انگوٹھی اتاری، کہا بیٹا یہ لو تھوڑا سکون ملے گا، نانا تیرے لیے جام بھرا کھڑا ہے، کوثر پلائے گا۔ زادارو جب یہ جملہ کہا نا تو علی اکبر کو ارمان کھانے لگا کہ میں نے بابا سے پانی مانگا، میرا بابا جب غریب تھا میں نے پانی مانگا کیا ہوتا۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے جب علی اکبر گھوڑا چھوڑنے لگے سلام نہیں کیا، رد سلام کیا، کہا بابا میرا سلام قبول کرو اور آؤ دیکھو مجھے نانا کوثر پلا رہا ہے۔ اور نانا ایک اور جام بھی بھرے کھڑا ہے جو فرماتا ہے حسین کو پلا۔ بابا مجھے ارمان بھیجا میں نے پانی کیوں مانگا۔ زادار علی اکبر گئے، پہلے گئے تھے تو آنے کی امید تھی، اب گئے ہیں تو آنے کی امید نہیں ہے۔ فوجوں میں گم ہو گئے، حسین ٹیلے پہ چڑھ چڑھ کے دیکھتا تو ہوگا نا کہاں ہے میرا علی اکبر۔ 80 ملونوں کو فنار کیا، ایک لعنتی ایک کمین گاہ میں چھپا ہوا تھا، رش کر رہا تھا، کتنی خوبصورت جنگ لڑ رہا ہے جوان۔ اور اس لعنتی نے قسم اٹھائی اگر میرے پاس سے گزرا نہ اتارا تو عرب کے سارے گناہ میرے گلے میں۔ یہ قسم اٹھا کے نیزہ لے کے بیٹھ گیا۔ عزادارو پھر کیا ہوا، علی اکبر حملہ کرتے ہوئے جو گزرے، ظالم نے نیزہ مارا تو پیچھے سے تھا لیکن اس کی انیس سے کیسے نیزے کو چھوڑ دیا۔ علی اکبر گھوڑے پہ نہ سکے، گھوڑے کی گردن میں بانے ڈالے، گھوڑا میرا بابا ضعیف ہے، میں جوان ہوں مجھے بابا کے قریب لے جا۔ اجرو کو اللہ دارو غموس کرو ماتم دارو۔ آخری سلام جب سنا حسین اٹھے، آنکھوں پہ ہاتھ آیا، فرمایا علی اکبر جلدی نہ کرنا تیرا ضعیف بابا آیا۔
علماء فرماتے ہیں جب حسین علی اکبر کے لاشے پہ جا رہا تھا فرماتا تھا یا علی یا علی، یا تو فرماتا ہوگا نجف کا والی میرا جوان کے یار میں ضعیف ہوں مجھ سے اکبر اٹھایا نہ جائے گا، آؤ نجف کا والی۔ ازادارو یا علی اس لیے کہتے تھے علی اکبر ذرا انتظار کرنا، ازادارو کبھی اٹھتے کبھی گر جاتے کبھی اٹھتے، اس لیے ایرانی عالم نے یہ جملہ پڑھا پدر در لاشے پسے زانو بزالو رسی، جیسے بچہ کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، حسین گرتے پھر علی اکبر کو بلاتے، علی اکبر میں آ رہا میرا انتظار کر۔ بالآخر اس لاشے پہ پہنچے جہاں برچھی لگی ہوئے تھے، تلواروں نے ٹکڑے کیا ہوا تھا، میری دنیا ختم ہو گئی، میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، عمر سعد اللہ تیری نسل ختم کرے، تو نے میرا کتنا خوبصورت بیٹا گرایا، آ گیا جنازہ جو حسین نہ اٹھا سکے، اب آؤ تاریو بنی ہاشم کے بچوں، مجھ سے اکبر نہیں اٹھایا جاتا، مجھ سے اکبر کا جنازہ اٹھوا، کل علی اکبر کے لیے بنی ہاشم کو بلا رہا تھا، تم بھی اٹھو، حسین کے بچے کا جنازہ آیا۔